رہے اپنے بیٹے کو، ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے۔ الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے، اور بھی ہیں کچھ لوگ، ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جائے یہاں سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو۔ نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں۔ ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو۔ ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، نکاح ہوگا مسجد میں۔ نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو، یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، بار بار ایسا نہ ابا کے خرچے پہ، ابا نے پال کیا جوان کر دیا بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا۔ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور، اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے۔ ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا، اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا، کہتے میرے دل کی آواز۔ یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے۔ تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی، مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی، نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہاء لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے، آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو۔ 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، جو جوانی کی عمر ہے جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو، اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں، تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی اس کی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو۔ دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا۔ ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو، ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر میں، کہنے کو مل جائے گا کمرہ ومرہ مل جائے گا، بھاگا ہوا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو۔ مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے، غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا۔ میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے پوری کرنے دینا۔ اعلنوا النکاح، نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو، علی الاعلان۔ غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی، چھپ کے۔ ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا
مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتہ چلا تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کری, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ, اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کروں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلن النکاح, نکاح علی الاعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے. یہ 17 سال کی ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا, کوئی ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے, ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا, لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا تو سب اکٹھے ہوتے تھے, بھائی کیا ہو رہا ہے, تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو, یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے پھر ڈھول کیوں بجاؤ؟ کہہ نہیں تمہیں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں, ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا, دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم و رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ, جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا, اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں, تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں. وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے
मगर उसे पूरा करने की कुव्वत नहीं है। किसी चीज का दिल चाह रहा है आपका, मगर आप उस ख्वाहिश को पूरा कर नहीं सकते। ये तो 24 घंटे की टेंशन है या नहीं है? क्यों नहीं समझ में आ रही बात भाई? ख्वाहिश खत्म नहीं होती बूढ़े में, अगर उसने जवानी में अपने आप को कंट्रोल ना किया हो। जिस शख्स ने जवानी में बदनजरी नहीं छोड़ी, आप उसका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापे में बहुत खतरनाक नजरबाज होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। और फिर इस बदनजरी की फिटकार उसके चेहरे पे भी पड़ती है, और तौबा की तौफीक फिर अक्सर नसीब नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि जवानी है तो बुढ़ापा जब आएगा तो खुद ब खुद छूट जाएगा, नहीं छूटता, खुद ब खुद और पुख्ता हो जाता है, और पुख्ता। इसलिए इस खुशफहमी में हरगिज ना रहें भाई। अगर अल्लाह ना करे किसी ने जिना किया तो खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने तौबा करे। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, फरमाया जिना के करीब भी मत फटको, करीब भी मत जाओ। किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करना इस्लाम में हराम है, किसी औरत के साथ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद वईद है इस पर। किसी भी जवान औरत के साथ आप तन्हाई इख्तियार, जवान हो या उम्र ज्यादा हो, तन्हाई नहीं इख्तियार करती। यहाँ बहुत ही कोई बूढ़ी है, नानी दादी बन गई बिल्कुल ही 90-95 साल की, एक अलग बात है। जवान औरत हो, 50-55 साल की औरत भी जवान ही होती है। आप उसके साथ तन्हाई इख्तियार, बोलो ना भाई, नहीं कर सकते। लिफ्ट में बाज दफा ऐसे होता है, कहीं बिल्डिंग में आप जा रहे हैं, कोई खातून चली गई लिफ्ट के अंदर, आप बाहर आ जाएं, आप ना जाएं, मौका तलाश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ होता है लिफ्टों में, खातून जा रही है, बंदा भी चला गया, कहते हैं नजर नीचे करके खड़े हुए। तो भाई ये जब जायज ही नहीं है आपका उसके साथ तन्हाई इख्तियार करना, तो आपको जब शरीयत इजाजत ही नहीं दे रही, तो आप कितने अच्छे हैं बुरे हैं ये बहस ही जायज नहीं है। मैं मना करता था, बाज दफा हम वहां हज पे गए तो लिफ्ट में बाज दफा ऐसा, वहां तो बहुत होता है ऐसा, अकेली खातून जा रही है तो कोई बंदा चढ़ गया तो मना करता, भाई नहीं, बाहर मेरे साथ चले जाना। उससे कहता मेरे साथ चले जाना, नहीं भाई हम कोई हज करने आए, लड़कियों को देखने थोड़ी आए हैं। मुझे पता है भाई आप हज करने आए हैं, तो यहां अगर अल्लाह रसूल की नहीं मानोगे तो फिर कहां मानोगे? अल्लाह उसके रसूल ने ये नहीं कहा कि जो नेक लोग हैं वो अकेले सफर कर सकते हैं, औरत के साथ सफर नहीं, यानी तन्हाई इख्तियार कर सकते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको इजाजत नहीं है, ना बुरे को ना नेक, तन्हाई जायज नहीं है। तन्हाई, हाँ किसी खातून से बात करनी हो, कोई दूसरा मौजूद हो, अगर मजबूरी हो तो बेशक दूसरी खातून ही हो। तन्हाई जो है, तन्हाई ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग इन चीजों में जर्रा बराबर एहतियात नहीं करते, बस ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश में। यार हम लोग इतने नीच सोच के नहीं, इतने घटिया नहीं है जैसे मौलवियों की बातें हैं। घटियापन तो ये भी है कि अगर जिना कर लिया तो क्या होगा, इसको भी अगर आप ना देखो तो कल्चर है, गोरे तो करते हैं ना, ये क्या है, जिना हो गया, गर्लफ्रेंड है तो क्या होगा। हम जाके कहते हैं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहते हैं ये इसलिए तो तरक्की नहीं कर रही है लोग। गैरत को जिंदगी से निकाल दो तो फिर जो चाहे करो, फिर ना जुम्मे का बयान सुनने की जरूरत, ना इतवार का, ना किसी आलिम के पास जाना, ना किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं। और अगर गैरत वाली जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत के इन अहकामात को फॉलो करना पड़ेगा। तन्हाई औरत के साथ जायज नहीं। हमारे एक दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं, बाज दफा उनसे अपने प्राइवेट बल्कि पर्सनल जो मैटर है ना उस पर मशवरे लेती हैं। वो बात चीजें ऐसी होती हैं कि वो तन्हाई के बगैर वो बता नहीं सकती अपनी बात। तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे से मशवरा लेने के लिए जब कोई लड़की बैठती है स्कूल में, क्लास में, तो अब मसला ये होता है कि किसी और की मौजूदगी में वो बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि या तो आप उससे मोबाइल पे बात कर लें, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो क्लास का दरवाजा खोल के रखें मुकम्मल। इससे भी ये मजबूरी की बात है, मजबूरी में
اس سے بھی تنہائی بولو نا بھائی ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے کنڈی لگاؤ تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے تو بہت تنہائی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھے. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ؟